سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور خوگر ہیں کہ اگر ان پر فراخی ہو یا تنگی ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر حال میں مقدور بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، زیادہ میں سے زیادہ کرتے ہیں اور کم میں سے کم۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے اور یہ رہنمائی ہے کہ غریب اور فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو غریب ہوں اور فقیر ہوں، میں اللہ کے راستے میں کیا خرچ کر سکتا ہوں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو درجہ ہے اور جو ثواب ہے، اللہ جل شانہ کے نزدیک وہی 1000 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے۔ اور عملی طور پر جس طرح 1000 روپے کے مالک کو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کچھ مشکل نہیں، اسی طرح 1000 پیسوں کے مالک کو 1 پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ سامعین محترم، دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی، پریشانی کی حالت میں بھی اپنی حیثیت کے مقدار خرچ کرتے رہنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کی جو مبارک عادت اور خصلت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اسی خرچ کرنے کی برکت سے فراغت اور فراخی اور خوشحالی بھی عطا فرمائیں گے۔ تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا خوگر ہو، یعنی جس آدمی کی یہ عادت ہو کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کرے، ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسرے کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جائے۔ اس لیے پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مومنین، متقین اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے اور فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، چاہے ان کے اوپر خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ صرف 1 انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس دانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ کسی وقت انہوں نے صرف 1 پیاز صدقہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ 1 کھجور کا ٹکڑا صدقہ میں دے کر ہی ہو، اور سائل کو، مانگنے والے کو خالی واپس نہ کرو، اور اگر کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، انہیں رغبت دلایا، انہیں شوق دلایا، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے سونا اور چاندی صدقے میں دے دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہی صدقہ کر دیے گئے۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں کوئی بھی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے تعامل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صرف مالداروں اور دولت مندوں ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب فقیر بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں، اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس عظیم صفت کو حاصل کر لیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مال ہی خرچ کیا جائے، دولت ہی خرچ کیا جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ینفقون کا تو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ تنگی اور فراخی، خوشحالی اور بدحالی، ہر حال میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں، کون سی چیز خرچ کرتے ہیں۔ اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے، جو بھی خرچ کرنے میں شامل ہے وہ اس میں داخل ہے۔ مثلاً جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ بھی اس انفاق کی صفت سے موصوف کیا جائے گا، جو حدیث بحوالے تفسیر کبیر اوپر گزری ہے وہ اس پر شاہد اور گواہ ہے۔ تنگی اور فراخی، خوشحالی اور بدحالی کے ذکر کرنے میں ایک اور حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ یہی وہ دو حالتیں ہیں جن میں عادتاً انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جب اس کے پاس جائیداد کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو، عاجزی اور پریشانی ہو تو اکثر اوقات اسی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو نہ عیش و عشرت میں خدا کو بھولتے ہیں، آرام میں خدا کو بھولتے ہیں، نہ مصیبت اور تکلیف میں خدا کو بھولتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ظفر شاہ دہلوی ایک شاعر ہیں، ان کا یہ کلام اسی معنی میں بخوبی فٹ ہوتا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔